وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرماتے ہیں ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. فرمایا تم سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو. ڈاکٹر تو جانتے ہیں نا یہ سوکھا چارہ کن مراحل سے گزر کے دودھ میں تبدیل ہوتا ہے. ہر اسٹیپ پر اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے جس پر میں اور آپ اتنا مطلع نہیں ہے، ڈاکٹر کو اطلاع زیادہ ہوتی ہے. کیسے جانوروں کو اللہ نے ہماری خدمت پہ لگا دیا. سوکھا چارہ آپ اس کو رگڑ کے دیکھیں، اس میں تیل کا ایک قطرہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس میں کولیسٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں اس کے تھنوں میں کیسا دودھ اترتا ہے. من بین فرثن، فرمایا اسی سوکھے چارے سے ہم گوبر بناتے ہیں. وہ گوبر زمین کی طاقت اور بولو بھائی توانائی کے لیے، تاکہ دوبارہ اس زمین سے گھاس ہو گئے. دوبارہ ڈاکٹر بس یہ تو دیکھتے ہیں کہ نائٹروجن بن رہی ہے، نائٹروجن ضروری ہے، اور بارش سے بھی نائٹروجن زمین پہ آتی ہے، اس کھاد میں بھی نائٹروجن ہے، اس سے پھول اگتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں سوچ کے بس اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. لہذا نتیجہ ہی نکالتے ہیں کہ صبح صبح دودھ پیا کرو. بس بھائی اتنا ہی تھوڑی ہے. اللہ بار بار قرآن میں بتا رہے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تذکرون ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم غور کس میں کرتے ہیں؟ دودھ کے بارے میں اتنا غور کریں گے کہ اس میں کیلشیم کتنا ہے، اس میں وائٹامن اے کتنا ہے، وائٹامن بی کتنا ہے، لہذا کس قسم کے آدمی کے لیے یہ سوٹیبل ہے اور کس کو دودھ پینا نقصان دے گا. بس ارے بھائی دودھ اس لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے. اللہ نے دودھ پیدا کیا سب سے پہلے اپنی پہچان کرانے کے لیے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. اور اس پتہ چلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پتہ چلنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں تمہارے رب کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب محبت پیدا ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کی نافرمانی نہیں کرتا. وہ جس کام کے کرنے کا کہے اسے کر لیتا ہے، اور جس کام سے بچنے کا کہے اس سے بچ جاتا ہے. پھر اللہ کہے گا کہ اپنے مریضوں کو ٹھگنے کی کوشش مت کرو، کم پہ گزارا کر لو، کم تنخواہ پہ کم کمیشن پہ گزارا کر لو. تو کہے گا رب سے محبت ہوگی تو کم پہ گزارا کر لے گا. محبت نہیں ہوگی تو وہ کہے گا ڈاکٹر بننے کا فائدہ کیا، اتنی محنت کر کے میں ڈاکٹر بنا، ساری دنیا لوٹ رہی ہے، میں کیوں نہ لوٹوں، میں کیوں نہ لوٹوں. تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی مثال دی. گوبر بناتے ہیں اس سے خون بناتے ہیں، بلڈ. من بین فرث ودم، کسی لیبارٹری میں آج تک کسی نے بنا کے دکھایا؟ آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس گھاس لے جائیں، کہیں کہ اس سے آپ خون بنا کے دکھائیں، کہیں گے نہیں ہو سکتا بھائی. بھینس لاؤ گے تو بنا دیں گے، گائے لاؤ گے تو بنا دیں گے. وہ کھائے گی اور اس سے بلڈ بھی بنے گا، اس سے گوبر بھی بنے گا. اور بالکل دو متضاد چیزوں کے درمیان سے ایک الگ متضاد چیز نکلتی ہے. لبنن خالصن، فرمایا ایسا دودھ نکالتے ہیں خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا ظاہری طور پر تمہیں رنگ اور ذائقہ نظر آ رہا ہے. مزے کا کتنا ہوتا ہے؟ سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. وہ اتنا مزہ آتا ہے دودھ پینے میں. لیکن افسوس کہ اب لوگوں کو دودھ پینے میں مزہ نہیں. اب چائے پینے میں مزہ آتا ہے، اب گٹکے کھانے میں مزہ آتا ہے، اب تمباکو میں، نسوار میں، سگریٹ میں مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے، بے عقلی کے کام شروع کر دیتا ہے، اور فطرت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج. دودھ اتنی مزیدار غذا تھی، اس میں پتی ڈال کے بیڑا غرق کر دیا. اس کا کیا کر دیا؟ بیڑا غرق.
دودھ میں جو کیلشیم ہے نا، ایک حکیم نے بتایا کہ آپ 40 کلو دودھ لو، اس میں 1 چمچہ بھر کے پتی کا ڈال دو، 1 من دودھ میں، اس میں سارا کیلشیم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو 1 پیالی چائے میں جب آپ، یا 4-5 پیالی چائے میں جب 1 چمچہ پتی ڈال کے پیئیں گے تو وہ آپ کی ہڈیوں کا کیلشیم کیا کرے گی؟ بولو نا بھائی، خراب کرے گی۔ پی رہے ہیں صبح شام۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت چائے کا کوئی متبادل بتائیں تو میں چائے چھوڑوں۔ ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے نا، سودی بینک کا آلٹرنیٹ آ گیا بھائی اسلامی بینک، ٹھیک ہے نا، زنا کا آلٹرنیٹ ہے نکاح، تو انہوں نے کہا چائے کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ بعض لوگ بتاتے ہیں یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ کر لو، میں نہیں بتاتا۔ چائے کا آلٹرنیٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ چائے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ دماغ میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو تھکاوٹ کا علاج کیا ہے؟ سو جاؤ۔ رہنے دو بھائی، تھکاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تھک گئے نا کام کرتے کرتے، دماغی کام کرتے کرتے تھک گئے ہو تو دماغ کو راحت دو، آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اور اگر کسی کمزوری سے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو دیکھو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، خون کی کمی ہے تو ایسی چیزیں کھاؤ تاکہ خون پیدا ہو۔ وہ تمام کام نہیں کرتے۔ تھکاوٹ اگر کسی کو سارا دن محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب کوئی بیماری ہے اس کو۔ ایک تو تھکاوٹ ہوتی ہے نیند کی کمی سے، اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی نیند پوری کرو اپنی۔ اور ایک تھکاوٹ ہوتی ہے کمزوری سے، تو اس میں کمزوری کا علاج کرنے کی کوشش کرو۔ کیفین اس کا علاج نہیں ہے کہ آپ، کیفین یہ کرتی ہے کہ جیسے ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے، گدھا چلتے چلتے تھک جائے، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے تھوڑا آرام کرنے دے، آپ نے ایک چابک لگائی اور اس کو اچھال دیا، وہ وقتی طور پر تو بھاگے گا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس کی باڈی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں عمریں کتنی کم ہو گئی ہیں، ہم چائے پی پی کے اپنے آپ کو بلڈ کا سرکولیشن بڑھاتے ہیں، یہ مصنوعی طور پر بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے ایک دن کیا آتا ہے؟